بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں قوم کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ شعور کی کیفیت یہاں پہنچ چکی ہے کہ جو بھی نکھٹو قسم کا اور بے مروت قسم کا بد تہذیب بد اخلاق انسان وہ کوئی ایسا جملہ بول دے تو اس کو شہرت کے ان بلندیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس پر پہنچ کر وہ جو ہے نا وہ غیرت لیس اور جو ہے وہ سینس لیس تہذیب لیس ایسا انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں پتہ نہیں اب کتنا ہی بڑا کوئی ہیرو بن چکا ہوں اور میں اب جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، جو چاہے وہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ قوم کے شعور نے اس کو بلندی پر جگہ دے دی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ حال ہی میں ایک شخص ہے جس کا نام شیر خان افضل مروت ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس نے ایک جملہ کہا کہ پروگرام بڑھ گیا۔ اب اس کے اس جملے کی وجہ سے اس کو ہیرو بنا دیا گیا، اس جملے کی وجہ سے اس کو مشہور کر دیا گیا، اور وہ جب مشہور ہو گیا تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا سمجھنے لگ گیا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا اس نے ہیرو سمجھ لیا کہ جیسے پتہ نہیں میرے اندر کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے کہ لوگ میرے دیوانے ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بڑا مشہور کر دیا، میری بڑی عزت ہو رہی ہے اور لوگ مجھے ہیرو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب جب وہ اس کیفیت میں آیا تو اس نے کہا چلو اب میں تو چونکہ ہیرو بن گیا ہوں، لوگوں نے مجھے ہیرو بنا دیا ہے، اس کا مطلب ہے لوگ میرا ہر سیاہ سفید قبول کریں گے۔ تو اس نے مریم نواز کو ایک جگت لگائی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن اس میں ساری سیاسی پارٹیاں سارے سیاسی ورکرز ایک دوسرے کے مخالفت میں حد سے گر جاتے ہیں اور تہذیب اور اخلاق سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ جو چاہے کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں، اس کو بس مقصود جو ہے وہ دوسرے کو گرانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نعوذ باللہ تشبیہ دے کر مریم نواز کو جگت ماری، اور صحابیہ یعنی ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا اتنا گہرا تعلق ہو، ٹھیک ہے اسلام سے قبل ان کا جو ماضی تھا وہ اسلام مخالفت میں بہت زیادہ تھا، اور بہت جو ہے وہ شدت میں ان کا اسلام سے ایک نفرت کا مظاہرہ تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئی ہیں، اسلام لے آئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشاد کے مطابق کہ اسلام جو ہے وہ آپ کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے، مسلمان ہو گئے ہو آپ، اور اب آپ کی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اب آگے کا جو آپ کا حساب کتاب ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں آپ کی زندگی کیسی ہے۔ تو مسلمان بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، اور پھر تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا بن گیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ہیں جنہوں نے اسلام کو کہاں کہاں تک فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایسے انسان کہ جس کو نہ نماز آتی ہو، نہ کلمہ آتا ہو، نہ اس کو دینی اخلاقیات کا پتہ ہو، نہ اس کو دینی تہذیب کا پتہ ہو، نہ اس کو کسی کی عزت اور احترام کا پتہ ہو، ایسی ذات پر تنقید کر کے اور اس کو تشبیہ دے کر کسی اور کے ساتھ، یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کر، ہمیں اپنی پارٹی کی جو ہماری لمٹس ہیں اس کو چھوڑ کر ہمیں اس بندے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اس بندے کے خلاف جو ہے وہ بھرپور مہم چلانی چاہیے، تاکہ یہ سریعام توبہ کرے اور آئندہ ایسی کسی بھی بات کو کہنے سے 100 مرتبہ سوچے کہ پاکستان میں ہر چیز برداشت کر لی جائے گی، لیکن صحابہ کی توہین اور ناموس رسالت پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے۔
نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی والے، جے یو آئی والے، جماعت اسلامی والے، جتنی بھی پارٹی ہیں سب اس میں متفق ہیں کہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ پر ہم کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور جب کوئی ان کے خلاف بکواس کرنے کی کوشش کرے گا اس کی زبان کو گدی سے انشاءاللہ کھینچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔